نامور فیصل کی بات آتی ہے، تحریک لبیک پاکستان جب نکلی تب انہوں نے اپنی آواز کی صورت میں اور باقاعدہ ان کا ساتھ دیا. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم. اللہ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آپ سے ایک سوال کریں گے وہ تحریک لبیک کے حوالے سے کہ تحریک لبیک 22 مئی کو جو ہے وہ احتجاج کرنے جا رہی ہے مہنگائی کے خلاف، تو کیا اس میں بھی آپ ان کا ساتھ دیں گے؟ رضوی صاحب کے ساتھ ہمارے ٹیلی فونک رابطے اور بیک ڈور رابطے ہیں، لیکن ہم اس ایشو کے اوپر بنیادی طور پہ یہ دیکھیں مشترکات امت ہوتے ہیں. دفاع صحابہ ختم نبوت کا قاصد جب بھی ہوگا ہم اس کے اوپر ویلکم کریں گے، لیکن ہماری سیاسی حکمت عملی فرق ہے. یہ لانگ مارچ ان کا جو ہے پاکستان بچاؤ مہم کے اندر تبدیل ہو چکا ہے. اگر تو وہ ان کے لانگ مارچ کا مقصد یہ ہوتا کہ مرزا جہل کو گرفتار کیا جائے اور حرمت رسول ختم نبوت، ہم آج بھی اس کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کرتے ہیں. لیکن ہر سیاسی جماعت کا پولیٹیکل ویژن تو اپنا ایجنڈا، اس ایجنڈے کے اندر ہم پاکستان بچانا بھی ایک اچھا ایجنڈا ہے. مہنگائی کے خلاف، پیٹرول کی قیمتوں کے خلاف، وہ ایجنڈا بھی عوامی ہے، وہ ہونا چاہیے عوامی ایجنڈا ہے. لیکن بنیادی طور پہ سیاسی جو اہداف ہیں وہ ہر پارٹی کے ڈفرینٹ ہیں. مذہبی ہمارے اہداف مشترک ہیں. سعد رضوی صاحب کو اس لانگ مارچ کے اندر میری یہ تجویز ہے، سجیشن ہے، باقی وہ اپنی جماعت کے خود فیصلہ کرنے کے مجال ہے. ان کو یہ دو ایشو ساتھ رکھنے چاہیے کہ توہین رسالت کی حالیہ جو لہر ہے، یہ راولپنڈی کے اندر ہبا چودھری نامی نیٹ ورک ہے، انہوں نے بھی کی. اب آپ کو پتہ ہے تو انہیں رسالت کے علاوہ یہاں پہ لوگ نبی ہونے کے دعوے کرنا شروع کریں. یہ معاشرے کو ڈیسینٹسائز کیا جا رہا ہے، حساسیت ختم کی جا رہی ہے. تو سعد رضوی صاحب ان ایجنڈوں کو اوپر رکھیں، مرزا جہلمی جیسے گستاخوں کے ایجنڈے کو اوپر رکھیں، تو ہم کلی طور پر ان کی تائید کریں. سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. چونکہ ہمارا آج علامہ صاحب کے پاس آنے کا مقصد یہی تھا، چونکہ علامہ صاحب ہمیشہ ہی سچ اور حق کی بات کرتے ہیں. اور دیکھتے رہیے ہمارا چینل. چلتے چلتے پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، اللہ نگہبان.